کی، اس سوچ کو مد نظر رکھا، دیکھا اور آیت حجاب کو اتار دیا۔ اللہ اکبر، حکم آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، بیٹیوں کو بھی کہہ دو، مسلمانوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب لیا کریں، اوڑھنیاں لمبی لمبی لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دیکھنے والا پہچان لے کہ آزاد خاندانی عورت ہے، خاندان والی عورت ہے، حسب و نسب والی عورت ہے، فلا یؤذین، ان کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اگر پردہ نہیں تو تنگی ہے۔ پردے کی حکمت کیا ہے؟ تنگی سے بچانا ہے۔ آج جتنے جھگڑے، جتنی لڑائیاں، جتنے پھڈے، جتنی سیٹیاں، جتنے بکاٹے، جتنے لیٹر، جتنے میسج، جتنے گھروں کے گھیرے، جتنے اسکول و کالج کے اوپر لوگوں کے ڈیرے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سفید داڑیاں، یہ اسی طرح ٹکراتے نوجوان، یہ آپس میں بدماشیاں، عیاشیاں، یہ کھلے گریبان، یہ گھومتی اور جو ہے جھومتی ہوئی بائکیں، یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ فلا یؤذین کے جملے کو اگر سمجھا ہوتا تو آج ہمیں یہ دکھ، درد اور تکلیف نہ ہوتی، لیکن ہم نہ سمجھ پائے۔ میں منظر کھینچ دوں تھوڑا سا۔ پیغمبر نے اپنی بیوی کو حکم دیا پردے کا، بیویوں کو حکم دیا۔ اختصار سے بات ختم کروں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پیچھے رہ گئیں، چہرہ کھلا تھا، صفوان نے دیکھا، پہچان لیا سیدہ عائشہ ہیں، انہوں نے اٹھ کے یہ تو نہیں کہا کہ اب انہوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا، اب میں پردہ کیوں کروں؟ ہمارے عذر دیکھے، ہمارے عذر، جی ہم تو اکٹھے کھیلے ہیں، کزن ہیں، انہوں نے ہمارا سب کچھ دیکھا ہے، ہم نے ان کا دیکھا ہوا ہے، اب پردہ کریں تو کیوں کریں؟ رب کا حکم سمجھ کے آگے بات کروں گا۔ اسی لیے سید عائشہ نے اپنی بھتیجی کو دیکھا، باریک دوپٹہ تھا، پکڑ کے پھاڑ دیا۔ آج کاش سید عائشہ جتنی غیرت ایک باپ میں، بھائی میں، شوہر میں، بیٹے میں ہو کہ جب وہ اپنی غیرت اور عزت کے اوپر باریک دوپٹہ دیکھے تو پھٹ جائے، جب یہ پھٹ جائے تو اللہ کی قسم کبھی بازاروں میں سیل نہ ہو، خریدنے والا کوئی نہ ہو۔ اور پھر سیدہ ہیں، سیدہ ام سلمہ ہے، پوچھا عورت جب پردہ کرے، برقع پہنے، چادر لمبی لے تو اپنے پاؤں کے نیچے پیچھے کتنی لٹکائے؟ آج ہم نے برقعے لیے ٹخنوں سے اوپر، پھر ہاف پنڈلی تک، پھر گھٹنوں تک آ گئے کہ جی پاؤں پھیڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے، مقصد تو کچھ اور تھا لیکن ہم نے بہانے بنائے۔ محبوب کی بیوی کو کہا گیا، پوچھا گیا عورت کتنا پردہ لٹکائے؟ آقا سے سوال، آپ نے کہا شبرن، ایک بالش۔ سیدہ ام سلمہ تڑپ اٹھی، بولی محبوب اگر پاؤں ایڑیوں سے پیچھے ایک بالش کپڑا ہوا، جب چلے گی ہوا سے اڑے گا تو اس کی ایڑیاں ننگی ہو جائیں گی۔ ایک بالش زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا گیا محبوب ہم جن راستوں سے آتے ہیں گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، کیا اس کو اٹھا لیں؟ کہا نہیں، بعد میں صاف سر زمین کے اوپر جب گھسٹے گا تو یہ صاف ہو جائے گا۔ ظاہری غلاظت برداشت کر لی، لیکن اس چیز کو پیغمبر کی بیویوں نے گوارا نہیں کیا۔ آقا نے حکم دیا بیٹیوں کو پردہ کیجئے۔ پیغمبر کی بیٹی نے پردہ کیسے کیا؟ سیدہ فاطمہ ہیں، اللہ اکبر، ساری زندگی کسی نے دیکھا نہیں جسم کو، موت آنے سے پہلے حضرت علی کو وصیت کی کہ میرے وجود کو جب ساری عمر کسی نے نہیں دیکھا، غسل مجھے دینا، مجھے کوئی اور نہ دیکھے، میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا تاکہ پیغمبر کی بیٹی کو کوئی نہ کہے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی کا جسم دیکھو، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں بھی ممکن ہے کسی کی نظر پڑ جائے، میری چارپائی کے اوپر کھجور کی 3 لمبی چھڑیاں لے کر کے، ایک یہاں ایک باہی میں، دوسری گھما کر کے یوں اس باہی میں، اس طرح گول اوپر دائرے بنا کے اوپر چادر ڈالنا تاکہ پیغمبر کی بیٹی کی جب لاشا اٹھ رہا ہو، زندگی تو زندگی، اس وقت بھی اس کی بے پردگی نہ ہو۔ آج ہم بھی پیغمبر کی بیٹی ہیں اور آج ہماری حالت۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون؟ انہوں نے فوراً کہا وہ عورت کہ جس کو مرد نہ دیکھیں۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ بھی بیٹی، میں اور آپ آج ہماری بھی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں، یہ بوائے کٹنگ کروا کے، ماتھے پہ جھومر سجا کے، گالوں پہ لالی لگا کے، معذرت کے ساتھ ہونٹوں پہ سرخی سجا کے، آنکھوں پہ چشمے چڑھا کے، کھلے گلوں کا سوٹ پہن کے، ننگے سینے تان کے، ہاف آف بازو لے کر کے، ڈولے نکال کر کے، ٹائٹ شرٹیں پہن کے، ناف ننگے کر کے، فٹنگ والے ٹراؤزر لے کے، سب کچھ نمایاں
کر کے گلے میں لاکٹ پہ آئی لو یو لکھا ہوا، ہاتھ میں پرس اور پرس پہ آئی مس یو لکھا ہوا، کلائی میں بریسلٹ اور اس پہ لکھا ہوا آئی وش یو، یہ چلی آ رہی ہے لہرا کے بل کھا کے آگ لگا کے، کون ہے یہ؟ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اور گجرانوالا کا پہلوان تڑپ کے کہہ دیتا ہے تک جاندی پئی ڈیانا نو پئی سٹ دیو پہلوانا نو، کون ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ یہ آیات اتری، یہ احکام اترے۔ آخری بات کر رہا ہوں، موضوع بہت لمبا ہے، وقت مکمل ہو چکا، آخری بات اس حوالے سے کر رہا ہوں۔ جب یہ حکم اترا نا، ساری رات مدینے کے اندر چراغ جلتے رہے۔ عشاء کی نماز ہے، رات کو حکم اترا ہے۔ آج تلک مدینے میں کبھی چراغ نہیں جلے تھے، کیونکہ محبوب نے منع کیا تھا چراغ رات کو کوئی جلا کے نہ سوئے، کہیں چوہیا آ کر کے اس کی باٹ کو لے کے نکال کے چھپر میں نہ رکھ دے، آگ نہ لگ جائے اور اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن آج پوری رات مدینے میں چراغ نہیں بجھے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کون سی خوشی آئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آج ان کو ملا ہے کہ آج چراغاں ہی چراغاں ہے؟ ہوا کیا؟ ہماری مائیں بہنیں ہوتی، حکم اتر آیا تھا، ماتھے پہ تیور پڑتے، 2 مہینے اس کے اوپر اعتراضات میں گزر جاتے، کوئی اخبارات میں فیچر آتا، کوئی میڈیا پہ پروگرامز آتے، کوئی وہاں پہ جو ہے اینکرز بیٹھتے اور اس کے خلاف جو ہے اپنے فتوے اور اپنی باتیں چھوڑتے، اور پھر جب مجبور کرتی حکومت کوئی لا بناتی تو کہتے جناب ابھی ملوں میں کپڑا نہیں آیا، یہ کپڑا موٹا ہے، کوئی خاص کپڑا ہونا چاہیے، جا کر کے خریدیں گے، ابھی دکانیں مارکیٹیں نہیں کھلی ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ان مسلمان عورتوں نے، پیغمبر کی بیویوں نے، پیغمبر کی بیٹیوں نے، مسلمان عورتوں نے انتظار نہیں کیا دکانیں کھلیں گی تو کپڑا خریدیں گے، نہیں، رات کا ٹائم ہے، دکانیں بند ہو چکی ہیں، اپنے گھروں کے اندر چراغ جلائے، ہاتھوں میں سوئیاں پکڑی، سوئیوں میں دھاگے ڈالے، گھر کے اندر پرانے جتنے کپڑے تھے ان کے ٹکڑے اور پیس کیے، ان کو سی کر کے لمبی اوڑھنیاں بنائیں تاکہ صبح کی جو پہلی نماز ہے مسجد نبوی میں جب ادا کی جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہوئی کی جائے۔ صحابی کہتے ہیں فجر کی نماز ہوئی ہے، جب خواتین باہر نکلی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کأنہ غرابیب سود، کہ جس طرح ہر طرف کالے کالے کوے ہیں، ہمیں عورت کے جسم کا جینور رنگ کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ ایک یہ بھی پیغمبر کی بیٹیاں، ایک آج ہمارے گھر بھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم بھی سوچیں اپنی ماں بہنوں کو جو گھر میں ہم ماحول دے رہے ہیں پیغمبر کے حکم کے مطابق لائیں تاکہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے نبھائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔